اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان سے تو آئے ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک کسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زرہ عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زرہ ستارہ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے اور اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنے حلاوت سے نوازا، وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی کی، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صرف تم لوگوں کو اندر کو رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح سے برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے، ان فرشتوں کو چن لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اور عظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کو درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھلکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کے اس حسین و جمیل زہرا نامی عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کی جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس زہرا نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرا نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پورا کروں گی جب تم لوگ اپنے دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرا عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پورا کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی دوبارہ ملاقات زہرا نامی عورت سے ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش پورا نہ کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے مذہب اختیار کر لو اور بتوں کو پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہوگا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد جو تمہاری خواہش پوری کروں گی۔
اسی طرح فرشتوں نے جب اس عورت کے یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب ہی پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پورا کریں۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اسی طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا، ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتی ہو، کیونکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے خاتمے میں مجبور ہو چکے تھے۔ اسی طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزم اور عزم اس عورت کو سکھائے، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور بدکاری کے دوران اس عورت کے شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تھے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھ کر جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے، وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آئے تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمانوں کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کریں، چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کی عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں۔ قرآن پاک کا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے ان لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس جادو کو کفر کلمات کی پیروی کی جس کو سلمان علیہ السلام کے دور کی حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ دے سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے ان چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتا تھا جس نے اس جادو کو خریدا اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کہ کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا کوئی معجزہ دیکھتے تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائے، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے
اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 2 مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کے اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایت میں ہاروت اور ماروت جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت زرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایت بغیر کسی سند کے ہیں اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اسی واقعے پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایت میں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کا حکم فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔